اسلامک ویڈیوز اینڈ اسلامک جنرل نالج کے لیے ہمارے چینل بزم عدنان کو ضرور سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، میں ایک اہم مسئلے کو لے کر آپ کے سامنے ابھی حاضر ہوا ہوں۔ آج ذوالقعدہ کی 28 تاریخ ہے اور آئندہ کل 29 تاریخ ہے۔ کل کا دن آخری ہو چاند کے حساب سے، اور ذوالحجہ کا چاند کل شام میں عین ممکن ہے کہ نظر آئے، اور جب ذوالحجہ کا چاند نظر آ جاتا ہے تو ہمارے درمیان ایک کنفیوژن پیدا ہوتا ہے کہ آیا ان دنوں میں بال اور ناخن وغیرہ کاٹنے کا کیا حکم ہے، شریعت نے اس کو کیا کہا ہے۔ تو سب سے پہلے میں آپ کو اس پر ایک حدیث پیش کر دیتا ہوں۔ چنانچہ ام المؤمنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب ذوالحجہ کا پہلا عشرہ شروع ہو جائے اور تم میں سے کسی کا قربانی کرنے کا ارادہ ہو تو وہ بال، ناخن یا کھال کا کچھ حصہ نہ کاٹے جب تک کہ قربانی نہ دے دے۔ ایک روایت میں یہ صراحت بھی موجود ہے کہ ذوالحجہ کا چاند طلوع ہوتے ہی ان چیزوں سے رک جائے۔ اس حدیث کی روشنی میں فقہائے کرام نے اس عمل کو مستحب قرار دیا ہے کہ جس کا قربانی کرنے کا ارادہ ہو وہ بال اور ناخن وغیرہ کاٹنے سے رکے رہیں جب تک کہ قربانی کا جانور ذبح نہ ہو جائے، یا جسم کا کوئی بھی عضو، کھال وغیرہ بھی اپنے جسم سے نہ نکالیں جب تک کہ وہ قربانی نہ کر لے۔ بعض فقہائے، بعض اور اکابر فرماتے ہیں کہ قربانی نہ کرنے والے بھی قربانی کرنے والوں کی مشابہت اختیار کر کے عام لوگوں کی قربانی کے بعد ناخن اور بال وغیرہ کاٹیں تو اللہ سے امید ہے کہ وہ بھی ثواب سے محروم نہیں ہوں گے۔ نیز اس میں یہ ملحوظ رکھا جائے کہ اگر زیر ناف بال اور ناخنوں کو 40 دن سے زیادہ ہو رہے ہوں اور وہ ان دنوں میں نہیں کاٹے ہوں تو پھر ایسی صورت میں ان کے لیے زیر ناف اور بغل وغیرہ کے بال بنانا ضروری ہے اور واجب ہے۔ ان سے رکے رہنا ان کے لیے اجر و ثواب کا باعث نہیں بلکہ الٹا گناہ کا باعث ہوتا ہے، خواہ وہ قربانی کر رہے ہوں یا نہ کرنے والے ہوں۔ دونوں کے لیے یہ حکم ہے کہ اگر 40 دن سے زائد ہو گئے ہوں زیر ناف اور بغل وغیرہ کے بال کے تو ان کی صفائی انتہائی ضروری ہے۔ اس کی حکمت علماء کرام نے بتایا کہ اس کی حکمت یہ ہے کہ ممانعت حجاج بیت اللہ سے مشابہت کے لیے ان کے لیے حج کے ایام میں بال اور ناخن جس طرح سے حجاج کرام نہیں کاٹتے ہیں، اسی طرح سے عام آدمی بھی جو لوگ حج پر نہ جا سکے یا حج نہ کر سکتے ہوں، ایسے لوگ بھی ان کی مشابہت اختیار کرتے ہوئے، چونکہ حدیث پاک میں آتا ہے من تشبہ بقوم فہو منہم، کہ جو جس قوم کی مشابہت اختیار کرتا ہے اللہ تبارک و تعالی کل قیامت کے میدان میں اسی قوم کے ساتھ اس کو کھڑا کریں گے۔ تو جو عاشقانہ ذوق رکھتے ہیں حجاج بیت اللہ سے، وہ ان سے محبت رکھتے ہوئے اگر ان کاموں سے رکے رہیں، ان کی مشابہت اختیار کریں تو اللہ تبارک و تعالی ان کی صف میں کل بروز محشر ان کو کھڑا کریں گے۔ یہ قوی امکان ہے، اللہ کی رحمت سے کوئی بعید نہیں ہے۔ لیکن اس توجیہ کو بعض علماء کرام نے، محققین علماء کرام اور شراح حدیث نے اس توجیہ کو قبول نہیں کیا ہے۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ اگر مقصود حجاج کرام کی مشابہت ہے، ان کی مشابہت اختیار کرنا اگر مقصود ہے تو پھر ایسی صورت میں ساری چیزوں میں مشابہت اختیار کرے گا، جس طرح سے حجاج کے لیے دوسری چیزوں کی ممانعات ہے، مثلا سلا ہوا کپڑا پہننا، خوشبو وغیرہ کا استعمال کرنا وغیرہ وغیرہ، ان چیزوں کی ممانعات ہے۔ تو لوگ بھی حجاج کی چونکہ مشابہت اختیار کر رہے ہیں تو وہ سارے کاموں سے رکے اور سارے کاموں میں حجاج بیت اللہ کی جو ہے مشابہت اختیار کرے۔ تو اس کا جواب یہ دیا گیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کی رحمت کو متوجہ کرنے کے لیے سارے کاموں میں مشابہت اختیار کرنا کوئی ضروری نہیں ہے، بلکہ کسی ایک ادنا سے کام میں بھی اگر کوئی بندہ مشابہت اختیار کر لیتا ہے محبتاً تو اللہ تبارک و تعالی اس کی بدولت ہی اس کی مغفرت کے فیصلے فرما دیتے ہیں یا اس کے صف میں اس کو کھڑا کر دیتے ہیں۔ تو یہ چیزیں ہیں جو ہمیں سمجھنے کی ہے اور ان چیزوں سے ہمیں رکنا چاہیے۔ اس حدیث کے تحت 4 باتیں ہمیں واضح طور پر ہماری سمجھ میں آ جاتی ہے۔ نمبر 1، وہ حضرات جو قربانی کر رہے ہیں ان کے لیے ان دنوں میں بال اور ناخن وغیرہ کاٹنا منع ہے، یعنی مستحب ہے کہ وہ نہ کاٹے اور اجر و ثواب کو حاصل کرے۔ اور نمبر 2، جو قربانی نہ کرنے والے ہوں ان لوگوں کے لیے کوئی ضروری نہیں ہے
ان کے لیے کوئی ممانعات نہیں ہے، یا پھر وہ جو ہے عام لوگوں کی طرح وہ بال اور ناخن وغیرہ کاٹ سکتے ہیں۔ قربانی کرنے والوں کی مشابہت اگر وہ اختیار کرتا ہے محبتاً تو اسے بھی اجر و ثواب دیا جائے گا، لیکن ان کے لیے یہ مستحب حکم بھی نہیں ہے۔ نمبر 3، عورت اور مرد دونوں کے لیے یکساں ہے۔ اور نمبر 4، اگر 40 دن سے زائد ہو گئے ہوں زیر ناف بغل وغیرہ کے بال کاٹنے کے، تو پھر ایسی صورت میں وہ اپنے زیر ناف اور بغل وغیرہ کے بال کاٹنا ان کے لیے ضروری ہے، ان کے لیے واجب کے درجہ میں ہے، وہ انہیں کاٹ لینا چاہیے۔ ان چیزوں سے رکنا نہیں چاہیے کہ ہم ایام قربانی میں یا ذوالحجہ کے ایام میں چل رہے ہیں، حج کے ایام میں چل رہے ہیں، ہم ان کاموں سے رکے رہیں۔ ان کے 40 دن سے انہیں معلوم ہے کہ میرا بال زیر ناف وغیرہ کاٹنے کا 40 دن سے زائد ہو گیا ہے، اس کے باوجود اگر وہ رکا رہتا ہے، چونکہ مستحب امر کو پانے کے لیے، مستحب عمل کو اختیار کرنے کے لیے وہ واجب کو ترک نہیں کر سکتا ہے، اس لیے جو واجب اور ضروری ہے اس چیز کو اختیار کرے۔ اگر کسی وجہ سے کوئی بندہ نہ کاٹ سکتے ہوں، نہ کاٹا ہو، غفلت میں پڑ جائے، کل چاند نظر آئے گا اور چاند نظر آنے کے بعد تک وہ نہ کاٹا، چاند نظر آنے سے قبل وہ کسی وجہ سے کہیں تھا یا نہیں کاٹ پایا یا ذہن میں نہیں تھا، تو پھر اس کے بعد وہ اگر اس کے وہ زیر ناف وغیرہ کے بال 40 دن سے زائد ہو گئے ہیں تو ان کے لیے ضروری ہے کہ وہ کاٹیں۔ ایسی صورت میں ان کے لیے اس کا رکھنا مکروہ تحریمی یعنی حرام کے قریب ہے، جس کا صفائی کرنا ضروری ہے۔ امید ہے کہ آپ حضرات بات کو سمجھ گئے ہوں گے۔ اگر آپ سمجھ گئے ہیں تو اس کلپ کو دوسروں تک پہنچائیں، شیئر کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسلامک ویڈیوز اینڈ اسلامک جنرل نالج کے لیے ہمارے چینل بزم عدنان کو ضرور سبسکرائب کریں۔